بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹورک ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم محترم ناظرین۔ پاکستان اور ترکی کے اشتراک سے ایک ٹی وی سیریز شروع ہونے جا رہی ہے جس کا نام ترک لالہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ سیریز تحریک خلافت کے ایک اہم کارکن عبدالرحمن پشاوری پر مبنی ہوگی جن کا تعلق پشاور سے تھا۔ ترکی میں بھی انہیں بہت عزت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ان کی زندگی کے کارنامے بتائیں گے۔ عبدالرحمن پشاوری غلام سمدانی کے بیٹے تھے۔ عبدالرحمن پشاوری کے بھائیوں کا نام یوسف جان، یونس جان اور یحییٰ خان جان تھا۔ 1946 میں ان کے بھائی یحییٰ جان خدائی خدمت گار حکومت میں وزیر تعلیم تھے اور باچا خان کے داماد تھے، اور اس کے علاوہ سلیم خان جان کے والد بھی تھے۔ عبدالرحمن پشاوری کے دوسرے بھائی یونس خان جان ہندوستانی وزیر تعلیم تھے۔ عبدالرحمن پشاوری کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن آج ہم آپ کو ان کے چند کارناموں کی تفصیل سنائیں گے۔ ان کے والد نے قاسم علی خان مسجد بھی بنوائی تھی جس میں وہ آج اپنے بیٹے سمیت دفن ہیں۔ پشاور میں کوہاٹی گیٹ کے محلہ کشمیری میں ان کی حویلی تھی، اور پشاور کا ایک مشہور علاقہ حسن گڑھی ان کے بھائی حسن جان کے نام سے مشہور ہے، جو کہ ان کی جائیداد تھی۔ اس کے علاوہ سمدھو گڑھی کے نام سے بھی ان کی ایک جائیداد تھی جو آج کل پشاور میں بشیر آباد کے نام سے مشہور ہے۔ عبدالرحمن پشاوری 1880 کی دہائی میں پشاور شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام آغا غلام احمد سمدانی تھا۔ ان کا خاندان 2 نسل پہلے کشمیر سے ہجرت کر کے یہاں منتقل ہوا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کی اور بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران ہی بلقان جنگ کا آغاز ہو گیا اور برصغیر سے مسلمانوں کی بڑی تعداد خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس وقت چونکہ انگریز برصغیر پر قابض تھے، اس لیے چھوٹے چھوٹے مجاہدین کے قافلے خفیہ طور پر روانہ ہوئے۔ بلقان کی جنگ کے وقت مولانا محمد علی جوہر کی کوششوں سے مسلمانان ہند نے برصغیر کے معروف رہنما اور دلی کے مشہور سیاسی رہنما ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی قیادت میں، جس میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی شامل تھا، ایک وفد تشکیل دیا، اور اس میڈیکل وفد میں برصغیر کے ہر صوبے سے نمائندے شامل تھے۔ پشاور سے غلام سمدانی کے نوجوان بیٹے عبدالرحمن پشاوری نے بھی، جو کہ اس وقت 26 سال کے تھے، انہوں نے بھی ترکی جانے کے لیے پیرا میڈیکل اور فرسٹ ایڈ کی تربیت حاصل کی۔ اگرچہ وہ پشاور کے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تاہم اپنے سفری اخراجات برداشت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کتابیں اور زیر استعمال دیگر اشیاء بیچ دیں۔ ڈاکٹر مختار کی زیر قیادت یہ وفد 15 دسمبر 1912 کو ممبئی سے ترکی روانہ ہوا۔ 30 دسمبر کو یہ استنبول پہنچے اور 1 سال تک مختلف محاذوں پر، جن میں ازمیر، اورنا، انقرہ، بلقان کی مختلف ریاستیں اور بیروت کے علاقوں میں ڈٹے رہے اور خلافت کے سپاہیوں کو طبی امداد دیتے رہے۔ عبدالرحمن پشاوری وہاں سے تازہ ترین صورتحال ہندوستانی اخبارات کو ارسال کرتے، جو نمایاں انداز میں شائع ہوتے رہے۔ جون 1913 کو ڈاکٹر مختار انصاری کی قیادت میں مشن واپس آ گیا، لیکن عبدالرحمن پشاوری نے ترکی میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے جوش ایمانی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ وہ واپس غلام ہندوستان میں واپس نہ آئیں۔ عبدالرحمن پشاوری ترکی سلطنت عثمانیہ کی فوج میں شامل ہوئے اور وہاں مشہور جنگی جہاز حمیدیہ کے کمانڈر بنے۔ آپ نے پہلی جنگ عظیم میں عظیم الشان خدمات انجام دیں اور معرکہ درہ دنیال میں جوہر دکھاتے ہوئے اتحادی افواج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ عبدالرحمن پشاوری کو دوران جنگ اہم سفارتی محاذ پر عراق بھی بھیجا گیا، جہاں انہوں نے عربوں میں جذبہ ایمانی بیدار کرنے اور انگریزوں کی سازشیں ناکام بنانے کی پوری کوشش کی۔ عبدالرحمن پشاوری مختلف محاذوں پر بطور صحافی، سپاہی، امدادی کارکن، پیرا میڈیکل سٹاف اور بطور رضاکار خدمات انجام دیتے رہے۔ استنبول پر اتحادیوں کے قبضے کے بعد آپ فرار ہو کر انقرہ پہنچ گئے اور مصطفیٰ کمال پاشا کی فوج میں شامل ہو کر اتحادیوں کے خلاف لڑے جانے والے معرکوں میں شامل رہے۔ اتحادی فوج کے انخلاء کے بعد ترکی حکومت نے آپ کو انگریزی اور ترکی زبانوں پر مہارت رکھنے کی وجہ سے 1920 میں افغانستان میں ترکی کا سفیر مقرر کر دیا، اور 1922 میں آپ سفارت چھوڑ کر واپس استنبول آ گئے۔ افغانستان میں بطور سفیر آپ نے آزادی ہند کے مجاہدوں کی بہت مدد کی۔
ترکوں سے محبت اور برطانوی سامراج سے نفرت دیکھ کر رؤف بے جو کہ بعد میں ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، انہوں نے عبد الرحمن پشاوری کو اپنا بھائی بنا لیا اور وہ ان سے بہت زیادہ مماثلت رکھتے تھے۔ اس لیے 22 مئی 1925 کو آرمینیا کے ایک باشندے نے آپ کو رؤف بے سمجھ کر آپ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ ترکی میں آپ کی ہر دل عزیزی کا یہ عالم تھا کہ رؤف بے کہا کرتے تھے کہ اگر اس آرمینی کو یہ معلوم ہوتا کہ وہ رؤف بے نہیں بلکہ عبد الرحمن پشاوری ہے تو وہ انہیں کبھی شہید نہ کرتا۔ رؤف بے جب بھی علی گڑھ تشریف لاتے تو عبد الرحمن کے زیر استعمال کمرے کو دیکھ کر روتے رہتے۔ غازی عبد الرحمن شہید کی شہادت کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک یہ کہ انہیں رؤف بے کے شبے میں شہید کیا گیا، اور دوسری یہ کہ مصطفیٰ کمال کی جانب سے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے خلاف جدوجہد کرنے والوں میں شامل ہونے کی پاداش میں اس وقت کے حکومتی اہلکاروں کی جانب سے انہیں شہید کیا گیا۔ عبد الرحمن پشاوری کو ترکی میں جمال الدین افغانی کے پہلو میں سپرد حق کیا گیا اور آپ کی یاد میں تمام برصغیر میں تعزیتی جلوس منعقد کیے گئے۔ ان کی قبر پر آج بھی پاکستان اور ترکی دونوں ممالک کے جھنڈے نمایاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا عبد الرحمن پشاوری کا مختصر تعارف۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔